شادی کے بعد میاں بیوی کی سب سے بڑی اور پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک انہیں جلد سے جلد اولاد جیسی عظیم نعمت سے نواز دے۔ بے اولادی کا قرب اور اذیت صرف وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو اس نعمت سے اب تک محروم ہیں۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ اس قرب اور اذیت کو ہمارا معاشرہ طعنہ زنی کی صورت میں دیتا ہے کہ اب تک اولاد کیوں نہیں ہوئی، خوشخبری کب سنا رہی ہو، کب تک اکیلے زندگی گزارو گے، دونوں اب خوشخبری سنا ہی دو، وغیرہ وغیرہ۔ مرد حضرات تو اپنے کاروباری یا دفتری معاملات میں گم ہو کر اس قرب کو بھول جاتے ہیں، لیکن عورت لمحہ بہ لمحہ اس ذہنی اذیت میں گھلتی رہتی ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہر بے اولاد جوڑے کو اولاد نرینہ صالح عطا فرمائے، آمین۔ آج کا یہ وظیفہ ایسے ہی بے اولاد جوڑوں کے لیے ہے جن میں میڈیکلی کوئی نقص نہیں ہے یا جادو بندش نظر بد کے اثرات نہ ہوں۔ یاد رکھیے، اگر مرد یا عورت دونوں میں سے کسی میں میڈیکلی نقص ہے تو سب سے پہلے اپنا علاج کروانا چاہیے، اس کے بعد وظیفوں کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ خاص کر خواتین اس معاملے میں بہت بے صبری ہوتی ہیں اور علاج کی طرف سے توجہ ہٹا کر وظیفہ پڑھنے شروع کر دیتی ہیں۔ پھر جب وظیفہ اثر نہ کرے تو وظائف میں ہی نقص نکالنا شروع کر دیتی ہیں، لہٰذا پہلے علاج بعد میں وظائف۔ ایسے افراد جو میڈیکلی فٹ ہونے کے باوجود بھی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، ان کے لیے یہ وظیفہ کسی نعمت سے کم نہیں۔ تمام بھائی وظیفہ عمل کرنے کا طریقہ نوٹ کر لیں۔ کرنا صرف یہ ہے کہ روزانہ نماز فجر کے بعد استغفار یعنی استغفر اللہ کا لفظ 3050 مرتبہ 41 دن مسلسل، اور ہر جمعرات کو عصر اور مغرب کے درمیان حسب حیثیت میٹھی چیز پکوا کر یا بازار سے بسکٹ یا ٹافیاں خرید کر بچوں میں تقسیم کر دیں، اور تقسیم کرنے کے بعد اس طرح دعا کریں کہ یا اللہ اس صدقے کا ثواب حضرت سیدنا شیخ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی روح کو ایصال ثواب فرما، اور باحق معروف کرخی مجھے صاحب اولاد بنا۔ یاد رکھیں، استغفر اللہ فجر کے بعد روزانہ پڑھنی ہے، جبکہ صدقہ صرف جمعرات کو عصر اور مغرب کے درمیان کرنا ہے۔ نبود و نمائش کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ معروف کرخی اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، اور آپ آل محمد سیدنا امام علی رضی اللہ عنہ کے خلفاء میں سے تھے۔ آپ کے وسیلے سے مانگی ہر دعا قبول ہوتی ہے، جو کہ مجرب و بارہا کا آزمودہ طریقہ ہے۔ بار بار وظیفے تبدیل نہ کریں، صرف ایک ہی وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مدد مانگیں، کیونکہ دینے والی ذات صرف خدا پاک کی ہے۔ جو اپنے پیغمبر کو 70 سال کی عمر میں اولاد دے سکتا ہے، وہ آپ کو بھی جوانی میں اولاد دے سکتا ہے۔ مرد و عورت دونوں بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا دل مطمئن ہو جائے تو وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ بس آخر میں اتنی ہی گزارش ہے کہ لائک کومنٹ ضرور کریں تاکہ ویڈیو ٹاپ پر رہے اور سب کو شو ہوتی رہے۔ یہ بھی ایک قسم کا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اولاد جیسی عظیم نعمت سے نوازے، اور جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک و فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔